بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ایک ممبر نے سوال پوچھا تھا کہ درود شریف پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا لکھنا زیادہ بہتر ہے؟ میرے نزدیک دونوں ہی کام فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو بھی ثواب ہے اور لکھ رہے ہیں تو بھی ثواب ہے۔ تاہم تجربات و مشاہدات اور برکات و کرامات سے ثابت ہے کہ لکھنے کا عمل بھی بہت فضیلت والا ہے، اور اس کی فضیلت کا اندازہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو یہ عمل کر رہا ہو۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ درود پڑھنے کے بجائے بس لکھنے پر ہی سارا زور دے دیا جائے۔ دونوں میں بیلنس رکھے۔ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ دن بھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو بغیر وضو درود شریف پڑھیں، اور رات کو عشاء کے بعد یا سونے سے کچھ دیر پہلے درود شریف لکھنے کا وقت مقرر کر لیں۔ 2-3 لائنیں لکھ لیں یا 2-3 پیج لکھ لیں، جتنا آسانی کے ساتھ لکھا جا سکے آپ توجہ اور دھیان سے درود شریف لکھیں۔ چونکہ ہمارے پاس لکھنے کے فوائد کثیر تعداد میں ہیں، اور اس موضوع پر ایک تفصیلی کتابچہ بھی لکھا جا چکا ہے اور کئی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جا چکی ہیں، تو آج دوبارہ سے لکھنے کے فضائل پہ روشنی ڈالتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پڑھنا افضل ہے جبکہ لکھنے کی فضیلت کم ہے۔ جہاں پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی طرح درود شریف لکھنے کی بھی بہت سی برکات و کرامات ہیں، اور یہ واحد وہ عبادت ہے جس کے بارے میں حکم ہے کہ جب تک تحریر قائم رہے گی برابر رحمت و برکت اور سلامتی کا نزول ہوتا رہے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارادوں میں زندگی کے کاموں میں فوری برکات ہو تو درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود شریف لکھنے کی بھی عادت ڈالیں۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں کہ جس طرح درود پڑھنے کا پہلا اور فوری اثر جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور دل سے محسوس کرتا ہے وہ ہے دل کو سکون میسر آ جانا۔ کتنی ہی پریشانیاں ہوں، مشکلات ہو، دکھ درد ہو، لیکن درود شریف پڑھتے ہی طبیعت و روح کو فوری سکون میسر آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ اب شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہے گا کہ درود پڑھ کے بھی میرا دل بے چین رہتا ہے۔ اکثریت یہی کہے گی کہ درود کے پڑھنے سے دل کو ایک عجیب سا سکون مل گیا۔ تو اسی طرح درود لکھنے کا بھی ایک فوری اثر ہے۔ مثلاً جب آپ مستقل مزاجی سے درود شریف لکھنا شروع کرتے ہو تو سب سے پہلا اثر دماغ پر پڑتا ہے کہ دماغ سے ایک بوجھ سا اتر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی وزن سا تھا جو اب ہٹ گیا ہے۔ انسان خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور یادداشت میں حد درجہ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ درود شریف کا خاصہ ہے یہ دماغی امراض کو دور کرتا ہے، ذہن تیز کرتا ہے، پڑھا لکھا یاد رہنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ بچپن کی باتیں بھی یاد آنے لگ جاتی ہیں۔ بے خوابی، ذہنی ٹینشن، ڈپریشن اور وسوسوں کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہو جاتا ہے، اور روحانی خوابوں میں رات بسر ہونے لگتی ہے۔ بلکہ میں شرطیہ طور پر ایک بات کہتا ہوں، آپ اسے لازمی آزما کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ بات ہزارہ لوگوں کے تجربے سے ثابت ہے کہ جو شخص درود شریف کثرت سے لکھنے کا معمول بنا لے اور اس میں کسی قسم کا ناغہ نہ کرے تو ایسے شخص پر روحانی خوابوں کا دروازہ جلدی کھل جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں دینا چاہوں گا کہ جو لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے اور صبح اٹھتے ساتھ ہی جس مضمون یا کتاب کا مطالعہ کیا جائے وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے اور بھولتی بھی نہیں ہے۔ تو جن اسٹوڈنٹس کو اس نسخے کا علم نہیں ہے وہ آج اسے نوٹ کر لے۔ اگر آپ کو کسی مضمون کی سمجھ نہیں آ رہی، یاد نہیں ہو رہا، تو رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے اس کی تکرار کریں اس مضمون کی،
اور پھر صبح سویرے اذانوں سے پہلے یا نماز فجر کے فوراً بعد پھر سے اسی مضمون کی تکرار کریں. انشاءاللہ ساری زندگی دماغ سے نہیں نکلے گا. تو بالکل اسی طرح جب آپ رات کو سونے سے پہلے ایک یا ایک سے زیادہ پیج درود شریف لکھنے کا معمول بنا لیں تو یہ آپ کے دماغ میں رچ بس جائے گا. اور پھر جب آپ صبح اٹھیں تو بستر پر سے اترنے سے پہلے چند مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ سارا دن آپ کا دماغ یعنی دھیان درود شریف میں لگا رہے گا. آپ کام میں مصروف ہوں گے لیکن آپ کو وقفے وقفے سے درود شریف پڑھنے کا خیال آتا رہے گا. جس کا دل چاہے آزما لے، کیونکہ رات کا وقت یعنی سونے سے پہلے آپ اپنے دماغ میں جو کچھ ڈالتے ہیں وہ نیند میں گھومتا ہے، اور پھر جب صبح اٹھتے ہی اسی فعل کو اپناتے ہو تو وہ دماغ کی گرفت میں آ جاتا ہے. یہاں تک کہ جب آپ کچھ راتیں مستقل مزاجی سے مداومت اختیار کرتے ہو تو روح کو اس پاکیزگی کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر آپ کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک آپ کچھ صفحات درود شریف کے نہ لکھ لیں. اب ذرا اگلے فائدے غور سے سنیے گا. آج کل کی نوجوان نسل کو بے خوابی یعنی نیند نہ آنے اور ذہنی ٹینشنوں کی بیماری عام ہے، اور اکثریت نیند کی دوائیوں کا سہارا لیتی ہے. تو آپ میں سے خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو وہ اس نسخے پر عمل کرے کہ صرف 3-4 ہفتے رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر 4-5 صفحات درود شریف لکھنے کی عادت ڈال لے. انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ پرسکون نیند آیا کرے گی. اور جب آپ یہ پاکیزہ عمل کر کے سویا کریں گے تو آپ کی روحیں بھی پاکیزہ جگہوں کی سیر کریں گی. خوابوں سے تو کسی کو انکار نہیں ہے نا، کوئی بھی اسے جھوٹ نہیں کہہ سکتا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، سن لیں تاکہ آپ کا یقین کامل ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سب سے زیادہ سچے خوابوں والا وہ ہوگا جس کی باتوں میں سچائی ہوگی. اب آپ نوٹ کریں کہ آپ سونے سے پہلے کیا بات لکھ رہے ہیں؟ درود شریف لکھ رہے ہیں، یعنی سچی بات کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. اور اللہ اور اس کے فرشتوں کا ہمہ وقت فعل یہ سچی بات ہی ہے کہ محمد اور آل محمد پر رحمت ہو، اور اس بات میں کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے رات کو سونے سے پہلے جب آپ سچی بات کہو گے اور لکھو گے تو آپ کو خواب بھی سچے آئیں گے، اور سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. ایک اور نقطہ سن لے کہ خواب بھی اسے ہی آئے گا جسے نیند آئے گی. جب آپ کثرت سے درود لکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو گے پھر آپ کو نیند بھی سکون کی آئے گی اور خواب بھی سچے ہی آئیں گے. کیونکہ جب آپ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو 3 کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو کہ جب آپ درود لکھ رہے ہوتے ہیں تو 3 کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ سے درود لکھ رہے ہوتے ہیں، زبان یا دل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ذہن میں ایک خاکہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ لکھ رہا ہے تو زبان سے یا دل میں نہیں پڑھ رہا. ہر شخص کچھ بھی لکھے ساتھ ساتھ پڑھتا بھی ہے لکھنے کے، دل میں یا دماغ میں. تو معلوم یہ ہوا کہ جسم اور روح کی تمام تر توجہ درود لکھنے میں ہے. ایسے میں انوار و برکات کا ایک ایسا سیلے روا روح میں اترتا ہے جو آپ کو سکون کی وادیوں میں لے جاتا ہے. تو درود شریف لکھنے کی بہت برکات ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے اور تجربات و مشاہدات سے بھی ثابت ہیں. طبرانی شریف کی حدیث ہے، مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر کسی کتاب یا کاپی میں درود لکھتا ہے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ کتابت کرتے وقت، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کتابت کرتے وقت درود لکھا جاتا ہے، ویسے نہیں لکھ سکتے. دیکھیں یہاں ذکر ہے جو شخص مجھ پر کسی کتاب یا کاپی میں درود لکھتا ہے تو فرشتے اس وقت تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک میرا نام درود شریف کے ساتھ اس کاپی میں لکھا رہتا ہے.
یہ حدیث کافی ہے لکھنے کی فضیلت کے حوالے سے، اور اسی طرح تجربات و مشاہدات سے بھی ثابت ہے۔ محمد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا، ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس سبب سے؟ تو کہنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود لکھا کرتا تھا۔ اور ایک واقعہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے ایک مشکل میں میرے کہنے پر 1,00,000 مرتبہ درود شریف لکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دے جو میں ورد کرتا رہوں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نا چھوٹا سا درود سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاپی پر لکھ کے دیا انہیں کہ اسے اور کچھ نہیں تو کم از کم 5 مرتبہ لازمی لکھا کرو، اور اگر زیادہ لکھ سکو تو اور بھی اچھا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی کہ کم از کم 5 مرتبہ لکھ لیا کرو روزانہ، اور اگر زیادہ لکھ لو تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو وہ صاحب نا، ان کا نام تھا جناب ضیاء اللہ خان نیازی، ریٹائرڈ سرکاری آفیسر تھے۔ تو کہنے لگے میں نے صوفی صاحب کی اس بات پہ عمل کیا، زیادہ سے زیادہ درود لکھنا شروع کیا۔ تو ایک مرتبہ وضو کر رہا تھا کہ جاگتی آنکھوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو دیکھیں کتنی برکتیں۔ جن کا مطالعہ کمزور ہے انہوں نے کہنا ہے ہم نے تو کوئی مشاہدہ نہیں دیکھا، ہمارے اکابرین کا کوئی یہ طریقہ نہیں ہے لکھنے کا، یہ تو اب کے لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ زیادہ پڑھنا چاہیے، کم لکھنا چاہیے۔ لکھ لیں لیکن کم۔ بھائی کم کیوں لکھیں جب حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب تک درود لکھا رہے گا تب تک رحمت اور مغفرت کی دعا فرشتے کرتے رہیں گے۔ اور پڑھنے میں بھی تو یہی چیز ہے، آپ پڑھ رہے ہیں تو گناہ مٹ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، اسے ہی تو رحمت کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ تو کوشش یہ کرے کہ دن بھر آپ درود پڑھتے رہیں، رات کو کم از کم 1 پیج لازمی لکھ کر سوئیں۔ اس کو لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، 5 سال لگا کر ایک شخص مکان بنائے اور مکان بننے کے جب مکمل تیار ہو جائے اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک شخص آئے اور بلڈوزر جو ہے وہ لا کر اس کے مکان پر چلا دے تو اسے کتنا دکھ ہوگا۔ کئی سال لگا کر لوگوں کو درود شریف لکھنے کی طرف لے کر آتے ہیں، اور کوئی ایک بندہ جس کا مطالعہ انتہائی کمزور ہو وہ اٹھ کر کہہ دیتا ہے کہ درود شریف کم لکھا کرے، زیادہ پڑھا کرے۔ بات کرنے کا انداز تو یہ تھا کہ درود لکھے بھی اور پڑھے بھی، دونوں میں بیلنس رکھیں، دونوں کی فضیلت برابر ہے۔ تو لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں، آپ اس کو لکھنا شروع کریں۔ آپ بس یہ دیکھیں آپ کس مبارک ہستی کا نام لکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ درود لکھ رہے ہیں، بس آپ یہ دیکھ لیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور آپ کا ذوق شوق مزید بڑھ جائے گا، اور جب ذوق شوق مزید بڑھتا ہے تو یعنی محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھے گی تو دیدار بھی نصیب ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔